اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محب وطن بہنوں اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے مخاطب ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، الیکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی الیکشن کی، نگران سیٹ اپ ہے، نگران سیٹ اپ کی ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کروانا، لیکن جہاں تک میرا ذاتی نظریہ ہے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ ایک عوامی ریفرینڈم ہونا چاہیے، عوام سے عوامی رائے لی جائے کہ کیا ملک کے اندر یہ جمہوری نظام کنٹینیو رہے یا صدارتی نظام آنا چاہیے۔ پرویز مشرف صاحب کے دور تک صدارتی نظام تھا، اس کے بعد 18ویں ترمیم کا جب بل پاس ہوا تو یہ جمہوری نظام معارض وجود میں آ گیا۔ اس جمہوری نظام کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے MNAs کی خرید و فروخت ہوتی ہے، کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں۔ یہ سسٹم ایک ایسا ہے کہ جس کے اندر پراپر کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرسکون ہو کے کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اداروں کا اور ان جمہوری جو سیاستدان ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور عوام اس میں پستی ہے۔ ایک بہت عرصے سے 76 سالوں کے اس دورانیے کے اندر جس میں جمہوری سسٹم بھی رہا، صدارتی نظام بھی رہا اور مارشل لا بھی رہا، اس کے اندر ملک کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ سپریم کورٹ آئین کے حساب سے ریفرینڈم نہیں کرا سکتا، لیکن جہاں ملکی سالمیت کی بات ہو تو سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ عوامی رائے کے لیے، عوامی اظہار رائے کے لیے از خود نوٹس لے سکتے ہیں۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے سپریم کورٹ سے، چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے، کہ آپ برائے مہربانی عوامی ریفرینڈم کروائیں، اور ملکی سالمیت کی جو کنڈیشن ہے اس ٹائم وہ ہے بھی اسی لیول کی۔ یہ جتنی سیاسی پارٹیز ہیں جو ابھی دوبارہ الیکشنز میں آنا چاہتی ہیں اور یہ حکومت کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے بھی ملک کا نقصان کیا ہے اور اب بھی کریں گے۔ ان کے پاس کوئی پلان، آپ دیکھ لیں ان کی ہسٹری میں کہیں کوئی پلان نہیں ہے سوائے بھیک مانگنے کے، قرضے لینے کے۔ معیشت انہوں نے ہماری تباہ کر دی، صنعت انہوں نے تباہ کر دی، زراعت انہوں نے تباہ کر دی۔ ابھی ان کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے وسائل ہیں، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو معدنیات سے مالا مال کیا ہے، زراعت، صنعت، تجارت، یہ جتنے ہمارے معاملات تھے ان کو تو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے، اور اس کے باوجود یہ صرف ان کے پاس کیا ہے، ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو آج ہمارا اگر ملک بچا ہوا ہے تو الحمدللہ فوج پاکستان اور دیگر دفاعی اداروں کی بدولت ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ تو میری عوام سے بھی یہ گزارش ہے اور سپریم کورٹ کے معزز جسٹس سے بھی کہ آپ فی الفور یہ جو الیکشنز ہیں ان کو رکوانے کی کوشش کریں، عوامی ریفرینڈم کروائیں جس کے اندر صدارتی نظام جو کہ اسلام کے قریب تر ہے اس کی بنیاد رکھیں، اور جو ایک بہت زیادہ خلا پیدا ہو گیا ہے سیاستدانوں کے اور اداروں کے بیچ میں، یہ کیوں ہے؟ اس کو جو ہے ایک ایسا لاہ عمل تیار ہونا چاہیے ہمارے ملک کے اندر کہ سیاستدان اور ادارے ان کے جو آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے اس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے، اور ہم پوری دنیا کے اندر بھی تماشا بن جاتے ہیں۔ ہماری جو وہ ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے، ازلی دشمن انڈیا، وہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، دستے گریباں ہیں۔ اب جو سیاستدان
جب سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے، جب کرسی اس کے نیچے ہے تو اس کو ادارے بہت اچھے لگتے ہیں، اور کرسی ہٹتے ہی ادارے اس کو برے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، ایجوکیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ہیلتھ کا کوئی نہیں ہے، پورے ملک کا نظام بکھرا ہوا ہے. کوئی بھی حکومت آئے گی سوائے الیکشن پر خرچہ کرنے کے آپ کو کچھ بھی رزلٹ نہیں ملنا. یہ آپ میرے الفاظ نوٹ فرما لیں. اس لیے بہتر ہے کہ ابھی جو ہے الیکشنز نہیں، ریفرنڈم کی طرف آئیں، عوامی ریفرنڈم کرائیں. اس کے بعد آپ دیکھیں اگر عوام چاہتی ہے تو آپ صدارتی نظام کی طرف جائیں، اور یہ جو الیکشن ہے پھر وہی پارٹیز ہیں یہی آ جائیں گی. نیو پارٹیز جتنی بھی ہیں ان کو تو یہ آگے آنے ہی نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے کرپشن اتنی کی ہے، انہوں نے اتنے خربوں ڈالرز بنا لی ہیں جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہیں. ابھی یہ جو ان کی کرپشن کے کیسز اوپن ہو رہے ہیں، ابھی آپ اداروں کو کچھ عرصے کے لیے وہ کام کرنے دیں تاکہ ملک میں ایک احتساب کی جو فضا بنی ہوئی ہے، احتساب ہونا چاہیے اور بلا تفریق ہونا چاہیے. احتساب ہوگا، ملک کا نظام جب مضبوط اور پاورفل پرسن کو یہ لگے گا کہ بھائی اب میرا بچاؤ نہیں ہے، تو چھوٹے موٹے چور جو ہیں نا وہ خود بچیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.